الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. جلیل القدر علماء، عالی مرتبت طلبہ، مہمانان کرام اور حاضرین مجلس، قرآن کریم جس کے سلسلے کی یہ آج مبارک مجلس منعقد ہو رہی، جن میں 18 طلباء عزیز کے سینے قرآن کریم کے نور سے منور ہوئے، اور یوں کہنا چاہیے کہ قرآن کریم کو انہوں نے محفوظ نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے ان کو محفوظ کر دیا۔ اب ان کی زندگیاں ایک ڈگر پر آ گئی۔ اب اگر یہ قرآن کریم کو تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک صراط مستقیم پر گامزن رہیں۔ دنیا میں کتابیں بہت ہیں، طرح طرح کی کتابیں ہیں، طرح طرح کے رائٹرز ہیں، لکھنے والے ہیں، بیسٹ سیلر بکس بھی بہت ہیں، لیکن اس کتاب کی بات ہی نرالی۔ کسی کتاب کے مصنف نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ایسی کتاب کوئی نہیں لا سکتا۔ لاجواب کتاب ہے، ایسی کتاب
کوئی نہیں لا سکتا، لیکن قرآن نے یہ دعویٰ کیا۔ اور اگر لا سکتے ہیں تو دنیا کے کسی رائٹر نے یوں نہیں کیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی کتاب نہیں لا سکتے ہو تو لے کے آؤ، لیکن قرآن نے یہ بھی دعویٰ کیا۔ اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ تو بھئی لوگ تو بہت اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم پر، شکوک اور شبہات کا اظہار آئے دن ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ دماغوں کے شکوک ہیں، قرآن میں شک نہیں۔ دنیا کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں اس کتاب کا نام بار بار نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ 61 مرتبہ قرآن کریم میں قرآن کا لفظ ہے۔ دنیا کی کتابیں چند سالوں کے بعد یا تو صفحے ہستی سے مٹ کر ختم ہو جاتی، یا لوگوں کی رغبت اس سے ختم ہو جاتی، یا وہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی، اس کے مضامین کام کے نہیں رہتے۔ لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اتنی قرآن کی ضرورت اور محسوس ہو رہی۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے یہاں 26 جنوری ہو، 15 اگست ہو، تو ہمارے پاس جو اسلحہ ہے، جو ہتھیار ہیں، جو ویپنز ہیں، اس کا شو ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ترقی کی ہے، پروگریس کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں یہ ہوائی جہاز بنایا، یہ میزائل بنایا، یہ فلاں بنایا، یہ فلاں بنایا۔ یہ تو دنیا کی تباہی کا سامان بتاتے ہیں، اور قرآن کریم دنیا کی بقا کا سامان بتاتا ہے۔ اور دنیا باقی رہے گی اخلاق سے، اور قرآن اخلاق کی کتاب ہے۔ سرکار اخلاق کے نبی ہیں۔ دنیا کو پنپنے کے لیے شانتی اور اخلاق درکار ہیں، ہتھیار درکار نہیں۔ ہتھیار تو تباہی کا سامان۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کتاب زندہ ہے، دوسری کتابیں 100 سال کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں، یا وہ خود ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن قرآن کریم جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے جوان ہو رہا ہے۔ یہ جوان کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، جیسے حضرت نے فرمایا انقلابی کتاب۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزال است و قدیم،
حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا الشرمندہ تعویل نے نوع انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. قرآن ہدی للعالمین ہے اور سرکار رحمت للعالمین. مکے والے قدر نہیں کر پائے. قرآن کریم نے اس کا شکوہ کیا ہے کہ بلا استحقاق کے انہوں نے تو ہدایت مانگی نہیں تھی. مکے والوں نے کوئی دعا نہیں کی تھی کہ ہم کو ہدایت چاہیے. بلا استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے دو بڑی نعمتوں سے انہیں نواز دیا. ایک تو کتاب اللہ ان کی زبان میں اتاری، دوسرے رسول اللہ ان کی نسلوں میں آئی. یہ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں اور اس کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال بھی ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، کتاب اللہ اور رسول اللہ. کتاب اللہ کا کیا حق ادا کیا، رسول اللہ کا کیا حق ادا کیا. سرکار کے بھی حقوق ہیں، قرآن کے بھی حقوق ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. تو قرآن کریم عجیب و غریب کتاب ہے. جس زاویے سے آپ دیکھیں گے، جس اینگل سے آپ دیکھیں گے، یہ کتاب ہے. اس کے معانی کو لے لیجئے، اس کے بدی کو لے لیجئے، اس کے بیان کو لے لیجئے، اس کے الفاظ کو لے لیجئے، اس کے نظم کو لے لیجئے، اس کے معنی کو لے لیجئے. اور یہ اللہ کا کس قدر بڑا احسان و کرم ہے کہ قرآن کریم کا نظم بھی مطلوب ہے جیسے کہ اس کے معنی مطلوب ہیں. معنی پر تو عمل کیا جائے گا لیکن پہلے الفاظ سمجھے گا اور الفاظ سے پہلے حروف سمجھے گا اور اس کے لیے مکاتب قرآنیہ ہیں، اس سے آگے معانی سمجھنے کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں. مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی انگریزی تفسیر کے حاشیے میں لکھا ہے مٹیریلزم کا زمانہ ہے. لوگ عقل کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے. انہوں نے قرآن کریم سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اسے بیکار قرار دیا. حالانکہ اس کے حروف میں اور اس کے الفاظ میں بھی ایک خاص قسم کا پاور ہے اور ایک خاص قسم کا نور ہے. ایسے مٹیریلزم کے زمانے میں میں بھی اب مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، میں سوچ رہا تھا طلبہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اتنا نورانی ماحول تھا، اس قدر دل خوش ہو رہا تھا میرا یہ منظر اور یہ ماحول دیکھ کر کہ ایک طرف تو یہ چرچا ہے کہ بھئی قرآن کریم سمجھ میں آتی نہیں، یہ کتاب آؤٹ آف ڈیٹ ہے، اسے ختم کرو. اس زمانے میں یہاں اور پورے عالم میں قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے.
چنانچہ وہ لکھتے ہیں موسٹ وائڈلی ریڈ بک ان دی ورلڈ از قرآن ٹوڈے. دنیا میں سب سے زیادہ کوئی کتاب نہ سمجھنے کے باوجود پڑھی جاتی ہے تو قرآن ہے. اور ابھی تو سمجھا بھی بہت جا رہا. کیسے سمجھا جا رہا ہے؟ جب جب قرآن کریم کی توہین کی جاتی ہے تب تب قرآن کی مانگ بڑھ جاتی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. ایک پادری نے قرآن کریم جلا کر دل جلے نے شاید اپنا دل خوش کرنے کی کوشش کی اور قرآن کی توہین کرنے کی کوشش کی تو دنیا کے 10 بڑے ممالک کے اندر قرآن کی کھپت بہت زیادہ بڑھ گئی. لوگ مانگنے لگے اور خالی پڑھنے کے نہیں سمجھنے کے لیے مانگنے لگے کہ ہم کو سمجھنا ہے کہ آخر جلا دینے کے قابل کیا چیز ہے اس میں. ایسی تو کیا اس میں برائی ہے کہ اس کو جلا دیا جائے, اس کے اوپر قدم رکھ دیا جائے, اس کے اوراق کو چاک کیا جائے. اس سے قرآن کریم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے چاند پر کوئی تھوک دے تو چاند کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کتاب کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں, کوئی اوراق چاک کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بڑی بڑی توہینیں کرنے والے کر چکے لیکن قرآن ختم نہیں کر چکے, اس بنا پر کہ اس کی حفاظت اللہ فرما رہے. فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کریم کو ذکر کہہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ اہل ذکر کو قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء کو اہل ذکر کہا اور قرآن کو ذکر کہا, تو اب اہل ذکر کا فریضہ کیا ہے کہ ذکر کریں, اور بہترین ذکر قرآن, جامع الاذکار ہے قرآن. کوئی اگر 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ کوئی دوسرے اذکار جو مشائخ نے بتلائے ہیں وہ نہ کر پایا ہے, اور اس نے چند رکوع قرآن کریم کی تلاوت کر لی تو سب اذکار کا جامع ہے. اس لیے تلاوت کو معمول بناؤ, اپنا عوام بھی گھر گھر میں تلاوت کا چراغ جلنا چاہیے. اب یہ دین جو ہے وہ تو اللہ کا ہے دوستو, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. بات عرض کر, جتنا قرآن کریم پر ستم ہوا ہے, جتنا دین اسلام پر ظلم ہوا ہے, جتنا شریعت کے خلاف بولا گیا ہے, جتنا لکھا گیا ہے, جتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, دنیا کے کسی فرسودہ مذہب پر اتنا کلام کیا ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ گئے ہوتے, ختم ہو گیا. لیکن اسلام پر اتنا بولنے کے باوجود الحمدللہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم لوگ یوں مایوس ہو رہے ہیں کہ بہت سے ہندوستان کے لڑکے لڑکیاں کالج میں پڑھ کر مرتد ہو رہے ہیں اور ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا یہ خبر نہیں پڑھی کہ ہر آدھے گھنٹے میں بیرونی ممالک میں الحمدللہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, اور ہزاروں کی تعداد میں کر رہے ہیں, لیکن میڈیا اس کو نہیں چھاپتا کیونکہ اس کی ناک کٹتی ہے نا. یہ دین مصطفیٰ ہے
مٹایا نہ جائے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا، اور دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندیاں، خود زیر ہوتی جائیں گی یہ موزور آندیاں، ایسا گنا درخت گرایا نہ جائے گا۔ نعیم اختر خادمی برہان پوری کا ایک شعر ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، اندھیروں کو یہی تو کھل رہا ہے، دیا میرا ہوا میں جل رہا ہے۔ یہ دین کو کچھ نہیں ہوگا، قرآن کو کچھ نہیں ہوگا، جتنا برائیاں کرنا ہو، جتنا لکھنا ہو، یہ دین حق ہے، یہ ہمیشہ برقرار رہے گا، یہ مدارس برحق ہیں، ہمیشہ رہیں، یہ قرآن کے خدام ہیں، ہمیشہ رہیں۔ تو قرآن کریم ایک لاجواب کتاب ہے، اس ایسے گئے گزرے زمانے میں بھی اس کے کمالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم خالی معجزہ نہیں ہے، معجزہ نما ہے، یعنی اس کے معجزے ہر زمانے میں وجود پذیر ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت جلد ختم کروں گا۔ میں نے حضرت مفتی شبیر صاحب سے بھی عرض کیا تھا کہ میں جلدی ختم کروں گا۔ پڑھے لکھے لوگوں میں کیا کہا جائے، جہاں کچھ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ہماری اسکوائر کٹ چل جاتی ہے، لیکن یہاں بولنا مشکل کام ہے، لیکن بڑوں نے بٹھایا ہے، بیٹھ گئے۔ اور حضرت مفتی صاحب نے ابھی ایک چیز کی طرف توجہ دلائی۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ یہاں کی کچھ عمارتوں کی سنگ بنیاد میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نہیں، مدرسے کی بنیاد ہی میرے والد صاحب، بنیاد ہی میرے والد صاحب نے رکھی، اور میں چھوٹا سا تھا، اور بار بار جب کوئی نئی بنیاد رکھی جاتی تب میں جو ہے میرے والد صاحب کے ساتھ آتا تھا، اور دعائیں ہوتی تھی، پھر بنیادیں رکھی جاتی تھی۔ تو پہلی بنیاد رکھی گئی اور بنیادیں رکھی گئی جب حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یاد، مجھے برابر یاد،
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم سمجھ کے پڑھو تو بڑی خوبی کی بات، لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے اور پڑھ لینا تو بھی ثواب سے خالی نہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمانے کا اللہ کا وعدہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. علماء ہیں، اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، سمجھتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا. حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں سمجھتا، اس کا حتمی معنی اور مراد اللہ ہی کو معلوم، جو لکھا گیا اندازے لکھے، بلکہ حروف مقطعات لا کر یہ بتایا کہ قرآن کریم کے بعض مضامین وہ ہیں جو ایک حد تک ہی سمجھے جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں سمجھے جا سکتے. جیسے استواء علی العرش ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا. ید اللہ فوق ایدیہم ایک حد تک ہی سمجھا جا سکتا ہے، زیادہ نہیں سمجھا جا سکتا. تو الف لام میم، چلو ہم ذالک الکتاب بھی سمجھ لیتے ہیں اور لا ریب فیہ بھی سمجھ لیتے ہیں، ھدی للمتقین کا معنی بھی ہم کو معلوم ہے اور سب کا معلوم ہے. کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ مجھے الف لام میم کا یقینی معنی معلوم ہے، لیکن جب پڑھے گا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ معلوم ہوا کہ علماء کو بھی سمجھ میں نہ آئے اور پڑھیں تو اجر ضرور ملے گا. اس لیے تلاوت مت چھوڑو. جو حفاظ ہو گئے ان کو تو تلاوت لازمی ہے 5 پاروں. حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ روزانہ 5 پارے کی تلاوت کرتے اور 5 کلومیٹر چلتے تھے. اس سے قرآن یاد رہتا تھا، اس سے صحت اچھی تھی. اب ایک سائنٹیفک بات آپ کو کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں لیزر کے ذریعے سے آپریشن کیے جاتے ہیں. لیزر کیا خاص قسم کی لائٹ، اس خاص قسم کی لائٹ سے آج کل جو ہے آپریشن کیے جاتے ہیں. پہلے اس پر کہ معراج میں حضور کا سینہ چاک کیا گیا تو خون نہیں نکلا فلاں، اور کیسے اتنا بڑا جو ہے آپریشن کر دیا اور 1 منٹ میں بند کر دیا، اس پر اعتراض تھا. لیکن سائنس جتنا آگے بڑھ رہا ہے وہ سوالات کا سولیوشن خود بخود سائنس ہی دے رہا ہے، ہم کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود سالو ہو گیا. کیونکہ آج لیزر سے آپریشن ہوتا ہے، خون بھی نہیں نکلتا. تو اللہ کا سائنس تو بہت آگے ہے. لیزر کے ذریعے سے آپریشن ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک باڈی کو کیا جاتا ہے. لیزر ایک خاص قسم کی لائٹ. جب کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بڑا، تو لوگ جو ہے علماء کے پاس پانی لے کر جاتے ہیں، حضرت کچھ دم کر دیجیے، بلو کر دیجیے. کچھ لوگوں کو اعتراض تھا کہ ایسی پھونکے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی ایسی بکواس کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ عالم قرآن شریف پڑھتا ہے تو سائنٹسٹ اب یوں کہتے ہیں
کہ ہر حرف کے اندر ایک خاص قسم کی پاورفل لائٹ ہے. جب وہ شفا کی آیتیں پڑھتا ہے اور وہ آیتوں سے جو لائٹیں پیدا ہوئی ہے اس کو پانی میں بلو کر کے ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ سب کرنیں پانی جذب کر لیتا ہے اور جب یہ پانی پیا جاتا ہے تو اندر کی بیماری کو وہ کرنیں کاٹ کر ختم کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے خوبی اور یہ کمال اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں 1400 سال کے بعد صحابہ نے اس کے بغیر مانا، کوئی نقصان ان کا نہیں ہوا. یہ بہت دیر کے بعد سے بہرا جو ہوتا ہے وہ دیر سے سمجھ، دو مرتبہ ہنستا ہے، ایک تو لوگوں کے ساتھ پھر سمجھ میں آنے کے بعد. تو عرض کر رہا تھا کہ آج واقعی بڑی خوشی کا دن ہے. وہ کتاب جس کے لیے ماریں کھائی گئی، سرکار نے اتنی تکلیفیں برداشت فرمائی، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، مدینے جانا پڑا، ہجرت کی، قرآن کریم کو سنبھالنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی نگہداشت کے لیے دن رات ایک کر دیا گیا، خون بہائے گئے. ایسی کتاب الحمدللہ آج بھی زندہ ہے. حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آج مسلمان مردنی سے دوچار ہو گیا ہے، شکوے شکایتیں ہیں اس کو کہ ہم پریشان ہیں. لیکن جس کے پاس پریشانیوں کا حل قرآن کریم کی شکل میں ہو اور سرکار کی سنتوں کی شکل میں ہو، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سب پریشانیاں اپنی جگہ ہیں. جہاں آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اتنا سکون اسے نصیب ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا قید خانے میں جنوبی افریقہ میں ڈربن کے اندر 23 سال رہے. وہاں ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی آزادی کی لڑائی لڑنے والا مسٹر اسماعیل کتھرادہ صاحب. کبھی کبھی جیل میں نیلسن منڈیلا کہتے تھے کہ بھائی اسماعیل ذرا قرآن سناؤ. ارے حضرت آپ تو قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، آپ کا تو الگ ہے نظام. فرمایا اسماعیل جب تم قرآن پڑھتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ماں کی گود میں بیٹھ گیا ہوں، اتنا سکون مجھے نصیب ہو. اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین کتاب اور ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو جس نے کندن بنایا، خرار کھوٹا الگ کر دکھایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. آج بھی اگر انقلاب دنیا میں آئے گا اور تبدیلیاں آئیں گی تو اسی کتاب سے آئے گی جو 1400 سال پہلے. بہت برا حال تھا
وہاں سے سرکار نے اٹھایا صحابہ کرام کو اسی قرآن کریم اور اپنی صحبت کی برکت سے آج اور قیامت تک انشاءاللہ اسی کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ میں حضرت مولانا ایوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں، علماء کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام طلباء کو ان کے حفظ قرآن کریم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اولیاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ جنہوں نے خون جگر دے کر ان کو کام کا بنایا اور عالم کے زمرۃ الحفاظ میں ان کو شامل فرمایا اور امت کی بڑی خدمت انجام دی، اور امت کی خدمت میں اتنی بڑی جماعت کو پیش کیا۔ اللہ ان سے کام لے، ان کو آگے بڑھائے، ان کو علم میں، عمل میں، قرآن کریم میں ترقی عطا فرمائے۔ مدرسے کو اللہ تعالیٰ فیض یاب رکھے، روح ترقی رکھے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے، شر پسند عناصر کی شرارت اور جھوٹوں کے پروپگنڈوں سے اللہ تعالی مدرسے کی اور اہل مدرسہ کی اور ذمہ داروں کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے عبد الرحیم جوگیات صاحب پورا رمضان کا مہینہ صحیح ڈھنگ سے افطار نہیں کرتے اور مدرسے کے ڈونیشن اور تعاون کے لیے مارے مساجد میں جو ہے گھومتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ایک طالب علم کے والد صاحب زیر علاج ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی اس قربانی کو کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم اور ادارے کے حوالے کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے منظور و قبول فرمائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا اور اہل قرآن کا اور مدارس کا اور اہل مدارس کا پوری طرح سے قدردان بنائے، اور جو معاونین حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت آبرو میں بہترین برکتیں عطا فرمائے، مزید برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ان طلباء عزیز کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، ان کے قرآن کریم کے حفظ کو سلامتی عطا فرما، رات دن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی قدردانی نصیب فرما، اساتذہ کی، مدرسے کی قدردانی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ادارے کو ترقیات سے مالا مال فرما،
طلباء عزیز کو علم نافع، عمل صالح اور حفظ کرنے والوں کے حافظوں کو قوی فرما۔ اے الہ العالمین، جو لوگ دامے درم سخن قدم ادارے کا تعاون کرتے ہیں ان کو دنیا آخرت میں بہترین بدلے عطا فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو ایمان پر دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے الہ العالمین ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔